السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی، میرے چینل دینی باتیں بائے جیش مصباحی میں آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی دلچسپ قرآنی واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، لیکن واقعے کا تسلسل آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ عرض کرتا ہوا چلوں کہ آپ میرے چینل دینی باتیں بائے جیش مصباحی کو اگر آپ پہلے نئے دیکھنے والے ہیں تو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں کی اسٹوری یوں ہے کہ حضرت حوا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا۔ چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے وہ اس کا متمنی ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ چونکہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بال اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی، اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور وہ متقی بندوں کی ہی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے اور تو دوزخی یعنی جہنمی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ پھر آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کے وقت حابیل کی عمر 20 سال کی تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل ثور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ واقعہ پیش آیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا، اور چرند و پرند اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد تکلیف ہوئی، رنج و قلق ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا،
اور وہ بدنصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لی کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصے دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا، اور قابیل کا یہ انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اس ہونہار فرزند کا نام شیث رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہبۃ اللہ یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے ان سب کی حضرت شیث علیہ السلام کو تعلیم دی، اور ان کو اپنا وصی اور خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہی حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے، جو کہ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 27 میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ آیت اس طرح ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ آیت مکمل ہوئی، ترجمہ آپ سنیے۔ اور اے پیغمبر انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دونوں بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ بولا میں تجھے قتل کروں گا، تو دوسرے نے کہا کہ اللہ اس کی قبول فرماتا ہے جو متقی ہو۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہیں بڑھاؤں گا، میں خدا سے ڈرتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں۔ تو اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل کی رغبت دلائی، تو وہ اس کو قتل کر کے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ دوستوں، حابیل نے قابیل کو قتل تو کر دیا، لیکن وہ حیران و پریشان تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا نہیں تھا۔ وہ پریشان تھا کہ میں بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنے پیٹھ پر لادے پھرا۔ پھر اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کورید کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے، آیت یوں ہے،
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ ترجمہ سنیے۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کوریدتا ہوا کہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ قابیل بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ پھر وہ اپنے کرتوت پر پچھتاتا رہ گیا۔ محترم حضرات، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ہدایت ملتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوا گزروں۔ اس واقعے سے ہمیں چند سبق حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنہ و عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ دوسرا سبق کیا ملتا ہے کہ قابیل نے حسد کے جذبے میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں من شر حاسد اذا حسد فرما کر حکم دیا گیا کہ حاسد کے حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ تیسرا سبق ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے کہ خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی کا فرزند اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے راندہ درگاہ ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا اور قیامت تک ہونے والا ہر خون ناحق میں حصے دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ چوتھا درس یہ ملتا ہے کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصے دار بنے گا۔ پانچواں سبق یہ حاصل ہوتا ہے ہمیں کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی اور صفی اللہ ہیں، مگر ان کا بیٹا قابیل کتنا خراب ہوا یہ آپ سن چکے۔ ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ فرزند صالح اور نیک اولاد کی دعائیں اللہ کی بارگاہ سے مانگتے رہیں۔ اور ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آدمی علم سیکھنے میں چھوٹے سے چھوٹے استاد کا یہاں تک کہ کوے کا بھی محتاج ہے۔ اور یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان پر اس کی دنیاوی زندگی کی راہ میں جب کوئی مشکل درپیش ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسا رحیم و کریم ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں تک کہ چرندوں اور پرندوں کے ذریعے مشکلات حل کرنے کی راہ دکھا دیتا ہے۔ واللہ تعالی و رسولہ اعلم بالصواب۔ واقعہ مکمل ہوا۔ اخیر میں چلتے چلتے یہ عرض کرتا ہوا گزروں کہ میرا چینل دینی باتیں بائے جیش مصباحی، اگر آپ اس پر نئے ہیں، اس چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور خوب شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔